ڈیل کی افواہوں میں شدت آنے کے بعد اب اس امکان کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جنوری سن 2022 میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے عدم اعتماد کی تحریک داخل کی جا سکتی ہے، جس کے بعد وہ قومی اسمبلی توڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے۔ اس امکان کا اظہار سینئر اینکر پرسن عاصمہ شیرازی نے BBC کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کیا ہے۔ عاصمہ لکھتی ہیں کہ کل کیا ہو جائے، سیاسی نقشہ کیسا ہوگا، سن 2022 میں کس کی حکومت ہوگی، وطن عزیز میں اگلا آرمی چیف کسے بنایا جائے گا، یہ سب سوالات محض سوالات ہی ہیں۔ جواب یا تو وقت کے پاس ہے یا حالات کو خبر۔ ایسے میں سیاسی جوتشی کیا ذائچہ بناتے ہیں، نجومی ستاروں کی کیا چال سجاتے ہیں اور علم العادات کس کے کتنے عدد بتاتے ہیں، یقیناً اس بارے دلچسپی رکھنے والے ہی خبر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ہم لکھاری سیاست کے طالب علم صرف حال سے باخبر ہیں جو خاصا بے حال ہے۔ عاصمہ شیرازی کہتی ہیں کہ ڈیل کی خبریں ایک بار پھر گردش میں ہیں۔ یہ لفظ پاکستانی سیاست میں سال سن 2006 میں داخل ہوا۔ سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ میں ہونے والی گفتگو کو ڈیل کا نام دیا گیا، حالانکہ ڈیل دو ہم پلہ گروہوں میں ہوتی ہے، جبکہ پاکستان جیسے ملک میں کم از کم سیاسی حلقے قطعاً اسٹیبلشمنٹ کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ سن 2006 کے اوائل سے ہی پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈیل کی خبریں گردش میں تھیں۔ پیپلز پارٹی اور ARD میں شامل جماعتوں کی کوریج چونکہ میری ذمہ داری تھی اور بطور پارلیمانی رپورٹر خبروں سے آگاہی میرا پیشہ اور شوق بھی، لہٰذا مخصوص حالات ہماری نظر کے سامنے تھے۔ ان دنوں فوجی اسٹیبلشمنٹ کو محسوس ہوا کہ سیاستدانوں کو انگیج کرنا ضروری ہے تاکہ دن بدن کمزور ہوتی مشرف حکومت کے لیے اصلی عوامی نمائندہ حکومت کا بندوبست کیا جائے۔ بقول عاصمہ، آمریتوں یا ہائبرڈ ادوار میں چوری شدہ حق حکمرانی ایک سٹیج پر ناکام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب مقتدر قوتیں اگلے اقتدار تک ہائبرنیشن میں جانے کا منصوبہ بناتی ہیں۔ ڈیل کی متلاشی اسٹیبلشمنٹ خود کو دوام دینے کے لیے مختصر دورانیے کی بیساکھیوں والی جمہوریت کو ایک موقع فراہم کرتی ہے اور اس دوران اپنے آئندہ کے منصوبے تشکیل دیتی ہے۔ بہرحال سن 2006 اسی طرح بیت گیا اور 2007 میں عدلیہ بحالی تحریک کا آغاز ہوا، اور یہ کسی ڈیل کا حصہ تھا یا نہیں، مگر عوام کو مشرف حکومت کے خلاف اظہار کا ایک موقع ضرور مہیا ہو گیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو اور جدہ کے بعد لندن میں موجود میاں نواز شریف پر عامر مشرف نے سیاست کے دروازے بند کر رکھے تھے۔ سیاسی رہنما وطن واپسی کے لیے رابطوں میں تھے اور یوں محترمہ مشرف کے قریبی ساتھی طارق عزیز اور اس وقت کے DG ISI جنرل اشفاق پرویز کیانی کو وطن واپسی کے لیے رضامند کر پائیں۔ ان معاملات میں بیرونی قوتوں کی مداخلت تھی یا ضامن کون تھا، اس سے قطع نظر پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو دونوں رہنماؤں کو وطن واپسی کی اجازت دینا ہی پڑی۔ عاصمہ کہتی ہیں کہ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ لاکھ سیاستدانوں پر تنقید کرے، ان کی بدعنوانیوں کا قصے در و دیوار پر چسپاں کرے، مگر عوام انہی سیاستدانوں سے امید لگاتے ہیں اور انہیں ہی اپنی امیدوں کا محور گردانتے ہیں۔ بریانی کی پلیٹ پر بک جانے والے عوام کا تانا دینے والے غیر سیاسی لوگ کب جانتے ہیں کہ عوام سیاست سے مستقبل وابستہ کیوں کر لیتے ہیں۔ 2008 کے عام انتخابات سے قبل محترمہ کی شہادت کس ڈیل کا حصہ تھی، اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، البتہ اتنا ضرور ہے کہ بینظیر بھٹو کی شہادت بھی جنرل مشرف کے اقتدار کی طوالت کی ضمانت نہ بن سکی۔ اب ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ڈیل کی کوششوں کی شنید ہے۔ ڈیل لینے والے سیاستدانوں کا تذکرہ تو ضرور ہے، لیکن ڈیل دینے والوں کا کوئی ذکر نہیں اور نہ ہی کوئی نام سامنے آ رہا ہے۔ حالات پھر وہیں پر ہیں جہاں بھائی لوگوں کو ایک مختصر دورانیے کی ڈیل چاہیے۔ ڈیل سیاسی لوگ ہی دیتے ہیں، لیکن سجی سجائی TV اسکرینیں آدھا سچ دکھاتی ہیں۔ بقول عاصمہ شیرازی، جنوری میں دھماکہ نواز شریف کی آمد کا نہیں بلکہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع ہونے کے بعد قومی اسمبلی تحلیل نہیں کی جا سکتی۔ پیپلز پارٹی اور PDM احتجاج کے موڈ میں ہے، جبکہ پیپلز پارٹی 5 جنوری سے حکومت مخالف تحریک کے آغاز کا عندیہ دے چکی ہے۔ ایک طرف حزب اختلاف سڑکوں پر احتجاج کا لاہ عمل بنا رہی ہے تو دوسری طرف حکومت پر آئندہ چند روز میں منی بجٹ پارلیمنٹ سے منظور کروانے کا دباؤ ہے۔ اپوزیشن منی بجٹ مسترد کرنے کی کوشش کرے یا نہ کرے، حکومت کو اپنے اراکین اور اتحادیوں کی مخالفت کا سامنا ضرور کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ بعض حکومتی اراکین منی بجٹ کے نتیجے میں عوامی دباؤ کا سامنا کرنے کو تیار نہیں۔ حزب اختلاف 450 ارب کے لگ بھگ ٹیکسوں پر مشتمل مالیاتی بل کو مسترد کرنے کی کوشش میں بظاہر نظر نہیں آتی، البتہ مخالفت کے لیے کمر ضرور کس رہی ہے۔ اپوزیشن حلقوں کی مالیاتی بل کے تناظر میں حکومت کو شکست تحریک انصاف کو سیاسی شہادت مہیا نہیں کر سکے گی، تاہم اپوزیشن نے اس بارے میں مشترکہ لاہ عمل بنانے کی تاحال
कोई कोशिश नहीं की। इन हालात में पाकिस्तान के पिछे अवाम भी एक डील के मुंतज़िर है कि कब उनके हकूक़ तस्लीम किए जाएँ और उन्हें जीने का हक़ मुयस्सर हो, और कब पॉलिसियों के महवर सिर्फ और सिर्फ अवाम हो। आसमा शराजी के मुताबिक अहम तरीन सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें इस बार कोई डील करने की बजाय फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग को तरजीह देंगी, खुफिया बातचीत की बजाय मामलात मंजर-ए-आम पर लाएंगी, अपने ज़ाती मुफादात को अवामी मुफादात में तब्दील करेंगी। अगर ऐसा हुआ तो ये डायलॉग अवाम और रियासत का डायलॉग बन जाएगा, जिससे सियासत में मुक़्तदर हल्कों की मुदाखलत का दरवाज़ा बंद करने का इम्कान कम अज़ कम ज़रूर पैदा हो सकता है। लेकिन डील का तासुर ज़ाहिर करने का जोर लगाने वाली सियासी जमातें अवाम को इतना तो बताएं कि उन्हें बातचीत के लिए कौन बंद कमरों में दावत देता है। क्या वक्त आ गया है कि अब डील की बजाय डायलॉग किया जाए और इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार को ख़त्म करने के हवाले से कोई लाहे अमल तय किया जाए, क्योंकि इसी में फ़ौज और अवाम दोनों का फ़ायदा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।